کافی عرصہ ہوا محفل میں پڑھا نہیں، آج مل کے پڑھتے ہیں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار وہ سویلا نظر پھرتے گئے، تیرے دل میں باہر پھرتے گئے، تیرے دل میں باہر پھرتے گئے، وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، وہ سویلا لالزار پھرتے گئے، ہاں وہ سویلا لالزار پھرتے گئے، اور پھول کیا پھول کیا دیکھ میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ، گل خلد لے کے زاغد تجھے خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار آئے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، خوش رہے گل پہ عندلیب، خوش رہے گل پہ عندلیب، خار حرم مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت
خدمت پر لاکھوں 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 قدسی کام خدمت پر تو لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں لاکھوں گرد مزار پھرتے لاکھوں گرد مزار پھرتے اور ہر چراغ مزار پر کیا اعلیٰ حضرت کی نگاہیں تھی کہ کیا تھا؟ اللہ والوں کی نگاہیں اعلیٰ حضرت کی نگاہیں کیا دیکھا اعلیٰ حضرت نے؟ دیکھا تو میں کہہ بھی دیا کہ ہر چراغ مزار پر قدسی ہائے ہائے کیسے پروانوار پھرتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے پروانوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا 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 گدا ہوں میں جس میں دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں عالم کے بھی سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کیا بھول گئے کتنی بڑی بھول ہے کیسی عجیب بھول ہے امام اہل سنت کہتے ہیں کیا بھول گئے ان کے ہوتے کہلائے دنیا کے یہ تاجدار آقا کیا بھول گئے ان کے ہوتے کہلائے دنیا کے یہ تاجدار آقا ارے ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائے ایسے ایسے ہزار آقا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے وردیاں اوڑھتے ہیں
نہیں بولنا، بگل بجانا. یہ فوج کے اندر ہوتا ہے، پریڈ ہوتی ہے نا صبح و شام، بگل بجانا. میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ کہ وہاں 70,000 قدسی صبح ہوتے ہیں، 70,000 قدسی شام ہوتے ہیں. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وردیاں بولتے ہیں ہر کارے پہرا دیتے سوار پھرتے گئے پہرا دیتے سوار پھرتے گئے. ایما الف یہ میم الف ایما اشارہ. گھوڑے کی باغ ہوتی نا باغ، یوں کرو تو یوں، یوں کرو تو یوں. اب 70,000 قدسی صبح ہوتے ہیں، 70,000 شام ہوتے ہیں، تو یہ بدلی ہوتی ہے، اپنی اپنی باڑ لگا کے پھر پھرتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر، ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خیل لو نہار پھرتے گئے خیل لو نہار پھرتے گئے. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. توجہ کریں صبح پر اور شام پر. امام کہتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. چاند سے ان کے چہرے پر کہ صبح مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر کے شام دو. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پگر کی گئے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت کی بارگاہ سے بس اس قدر کی گئے، تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اور یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جا. یہ کروڑوں تعداد میں جو موجود ہیں، جو باری کا انتظار کر رہے ہیں، سب کو ایک دفعہ بس پھر دوبارہ نہیں. امام کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت نام تر کی ہے. اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے. جب تک حاضری نہیں ہوئی تھی نا ملائکہ کی، تب تک تو امید تھی کہ اب صبح آنے والی ہے تو میری آئے گی. شام والے کہیں گے اب میری آنے والی بات، تو امید تو تھی نا. اب تو جب حاضری ہوگی تو امید ہی ہوگی. اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے. معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار جو معصوم ہیں ان کو بس ایک ہی بار حاضری کی شہادت ہے، بس اجازت اتنی ہے. جو معصوم ہے، معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بات، اور آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار تھے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ادب کا مقام دیکھو، ادب کا عالم دیکھو. اعلیٰ ادب کس طرح بات کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ حضور میری بات ہی نہیں مجھے کب سے کھڑا ہوں، میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں کھڑا ہوں عرض کر رہا ہوں، حضور مجھے توجہ نہیں فرما رہے. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ادب سکھانے والے، ادب کر کے دکھانے والے. کوئی کیوں پوچھے
تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے۔ بڑے مقام کا شعر ہے یہ، اس کو کوئی یہ ظاہر پر معمول نہ کرے، ظاہر پر محمول نہ کرے۔ کتے کو سن کر کچھ اور مت لے کے آ رہے ہیں، یہ بڑے مقام کا شعر۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے پتہ نہیں کن کن شکلوں میں آ جاتا ہے، بڑے اونچے مقام کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ بزرگ کا نام بھول گیا ہوں، وہ پہلے پڑھا تھا۔ تو ایک مرید جو ہے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں حج کر کے آؤں، مدینہ شریف ہو کے آؤں۔ آپ نے منع کر دیا، ابھی نہیں۔ اب شیخ ہوتا ہے، اور شیخ بھی تو پھر وہ پیر ایصال چاہیے نا۔ پیر ایصال کے آگے تو پھر بندہ مردہ بدست زندہ ہونا چاہیے، پھر لما نہیں، کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پیر بھی تو پیر ایصال ہوں گے، اور ہیں ہوں گے کیا ہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی مت جا۔ آج تک ابھی تو دیکھو مرید پیر صاحب روک رہے ہیں حج کے لیے، تو ذرا بحث پڑھو پیر ایصال اور پیر اتصال کی، اس کی بات کریں۔ تو انہوں نے کہا تجھے ابھی اجازت نہیں، سال گزر گیا، دوسرا سال آ گیا، کہا حضرت ہونے تے اجازت دو، نہ ہونے نہیں۔ تو بہت ضد کی انہوں نے، تو کہا ایک کام کر، تو نا مکے جانا حج کر کے پھر واپس آ جانا مدینہ۔ حضرت میں مکے جاؤں مدینہ نہ جاؤں، نہ۔ تو بہت ضد کی، حضرت کچھ تو کرم کریں، اجازت دے دیں۔ تو ٹھیک ہے جا، لیکن خیال رکھنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس بہت ادب سے جانا، بس ٹھیک ہے۔ وہ گئے، حج کیا، مدینہ شریف گئے، کئی دن وہاں گزارے۔ جب واپسی ہو رہی تھی نا، تو جب وہ واپسی آ رہے تھے ایک کتے سے ٹکرا گیا، تو کتا زخمی ہو گیا بیچارہ، اس کی پیٹھ پہ زخم آ گیا۔ تو وہ بیچارہ اس کو محسوس نہیں کیا، وہ چلا آیا، وہ مرشد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں آ گیا تو اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، کیسا رہا سب؟ وہ ٹھیک تھا، وہ کسی کو تکلیف تو نہیں تھی؟ نہیں، یاد کر نہیں حضرت میں نے تکلیف تو کسی کو نہیں دی، پھر یاد کر کسی کو بولا ہاں ایسا ہوا تھا واپسی میں ایک کتے کو ایک ٹھوکر لگ گئی تھی تو اس کو ایک زخم آ گیا تھا، بس وہ ہلکی سی وہ تکلیف دی۔ تو حضرت نے اپنی پیٹھ اوریاں کی، کہا یہ تو نہیں تھا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، بڑی اونچی بارگاہ، تو وہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں نا وہ پہنچے ہوئے ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے، تجھ سے کتے